قومی سلامتی کمیٹی کا دہشت گردوں کا نیٹ ورک توڑنے، لاجسٹک سپورٹ ختم کرنے کا فیصلہ، دہشت گردی کو اس کی ہر شکل میں ختم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ شرکا نے کہا، ریاست پوری طاقت سے دہشت گردی کا مقابلہ کرے گی، کوئی ادارہ، فرد یا گروہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کمزوری نہ دکھائے۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور متفقہ سیاسی عزم پر زور دیا۔ اجلاس کا سیکورٹی اداروں کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کے لیے وسائل فراہم کرنے کا فیصلہ۔ کمیٹی کا حزب اختلاف کے بعض ارکان کے اجلاس میں نہ آنے پر افسوس کا اظہار، کہا دہشت گردی کے خلاف کاوشوں پر مشاورت کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی درخواست پر اجلاس کے آخر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے دعا کرائی۔ قومی سلامتی کمیٹی سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تحریک انصاف پر تنقید، کہا 2018 میں قائم ہونے والی نااہل حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے حاصل ثمرات ضائع کر دیے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل روک دیا، پوری قوم آج اسی کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ پاکستان آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ ہم سوال کریں کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو ملک، قوم، افواج پاکستان شہیدوں غازیوں کے ساتھ نہیں، وہ دہشت گردوں کا ساتھی اور اتحادی ہے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پروپیگنڈے سے فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ فوج اور عوام ایک ہیں، ان کے درمیان درار ڈالنے کی سازش نہ پہلے کامیاب ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔ ایسے شرپسند عناصر کی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی پارلیمانی کمیٹی کو بریف کیا۔ اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے، ایم کیو ایم پاکستان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت چاروں وزرائے اعلیٰ اور گورنرز کی شرکت۔ پی ٹی آئی کا کوئی رکن پارلیمنٹ محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ قومی سلامتی کے پارلیمانی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زباں ہو کر، اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اپر جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان اور ٹانگ کے اضلاع میں آج کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ۔ جنوبی وزیرستان اپر میں صبح 6 سے شام 6 بجے تک عزیز آباد چوک سے سرویکئی اور جنڈولا سڑک بند رہے گی، جبکہ اسپن مسجد، آسمان منزا اور لدھا سے مکین تک کی سڑک بھی بند رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر اعلامیہ کے مطابق بی بی راغزئی سے کوٹکئی اور جنڈولا تک کی سڑک بھی بند رہے گی۔ شمالی وزیرستان رزمک میں نواز کوٹ پل سے ڈگن تک کرفیو ہوگا، ڈگن سے میلوگئی پل تک صبح 6 سے شام 6 بجے تک کرفیو رہے گا۔ ٹانک میں کوڑ کلا سے منزئی تک اور کڑیوام سے جنڈولا تک کرفیو نافذ رہے گا۔ کوڑ کلے سے گومل اور گرداوائی وانا کا روڈ کھلا رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دہشت گردیوں کے تعاقب میں افغانستان میں کارروائیاں کرنے کا اشارہ دے دیا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، افغان حکومت ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ جو ہمارے وجود کا دشمن ہوگا، اس کے پیچھے ہمیں کسی بھی ملک جانا پڑے تو ہم جائیں گے۔ الزام لگایا، بانی پی ٹی آئی کے دور میں ٹی ٹی پی کو واپس اس لیے لایا گیا تاکہ ایک نجی ملیشیا قائم کی جا سکے۔ نیشنل ایکشن پلان پہلے سے موجود ہے، اسے صرف بحال کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے حکومت آپریشن کا فیصلہ کر چکی ہے۔ جنگ ان کی دہلیز پر لے جائیں گے جو پاکستان میں بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ پی
پی ٹی آئی نے دہشت گردی کے خلاف نئے آپریشن کی مخالفت کر دی. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. بانی پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کے فیصلے کا خیر مقدم. کہا غیر منتخب نمائندے ایسے فیصلے نہیں کر سکتے. سلمان اکرم راجہ بولے پی ٹی آئی کسی آپریشن کے حق میں نہیں. ایسی اطلاعات ہیں کہ برادر اسلامی ملک میں بھی کسی آپریشن کا ارادہ ہے. ہم ایسے کسی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کے سیاسی قیادت کے فیصلے کی تائید کی ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات پر پی ٹی آئی ہمیشہ رخ نہ ڈالتی ہے. بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جعفر ایکسپریس واقعے پر اظہار افسوس کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے غیر مشروط تعاون کے عزم کا اظہار. بلاول بھٹو زرداری نے کہا بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم کبھی پارلیمانی سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی. بانی پی ٹی آئی کشمیر اور بھارتی جارحیت پر اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوئے. بلاول بھٹو نے کہا کہ جنگ کے وقت سیاست سے بالاتر ہو کر ملک کو ترجیح دینا حب الوطنی کا تقاضا ہے. کہا افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا. معاملہ سفارتی سطح پر اٹھایا جائے. جو آگ پاکستان میں لگی ہے ارد گرد رہنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ان تک نہیں پہنچے گی. جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تحریک انصاف کی عدم شرکت پر اظہار افسوس. کمیٹی سے خطاب میں کہا تحریک انصاف کو یہاں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی. ان سے مشورہ کرتے تو وہ اجلاس میں آنے کا ضرور کہتے. اپنے سیاسی اختلافات بھلا کر اس ایشو پر اکٹھا ہونا ہوگا. سیاسی قیادت اور قوم کو کسی مخمصے کا شکار ہوئے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دینے والے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پر زور. کہا آپس کی بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا. صوبے میں سیکیورٹی مسائل موجود ہیں. ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے. بارہا وفاق کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا موجودہ سیاسی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ. راجہ ناصر عباس نے کہا بانی پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیے بغیر جو بھی فیصلے ہوئے وہ عوامی فیصلے نہیں ہوں گے. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ آپریشن کے بجائے مذاکرات پر غور کرنا چاہیے. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کے لیے محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس. اپوزیشن جماعتوں کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت. بہتر ہوتا کہ اجلاس کے اعلامیے پر ہمیں اعتماد بھی لیا جاتا. رہنما جے یو آئی کامران مرتضیٰ کہتے ہیں ہو سکتا تھا کہ ہم اعلامیے میں اضافہ یا کمی کروا دیتے. 5 بار ایک میڈیسن نے کام نہ کیا ہو تو دوائی بدل کر دیکھنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے کہ عافیت کا راستہ چنا جائے. کوئی آپشن نہ بچے تو پھر یقیناً مقابلہ کرنا چاہیے. گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کہا ہے کہ حکومت تمام وسائل بروئے کار لا کر دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹے. قوانین پر نظر ثانی کر اہلکاروں کو اختیارات سے لیس کریں. اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے گورنر ہاؤس کراچی میں افطار ڈنر سے خطاب. کہا اختیارات نے اہلکاروں کو پابند رکھا تو سانحات روکنا چیلنج رہے گا. پی ٹی آئی نے اجلاس میں شرکت نہیں کی تو کم سے کم اعلامیے کی حمایت کرے. بولان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والی جعفر ایکسپریس کی بوگیاں کوئٹہ پہنچ گئیں. بوگیوں پر گولیوں کے نشان اور بیشتر کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں. بوگیوں کو مرمت کے بعد سفر کے لیے روانہ کیا جائے گا. 11 مارچ کو بولان میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے 26 افراد کو قتل کیا گیا تھا. صدر مملکت آصف علی زرداری کے آج کوئٹہ کے ایک روزہ دورے کا امکان. صدر زرداری کو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. صدر زرداری سیکیورٹی صورتحال سے متعلق ارکان پارلیمنٹ اور عمائدین سے ملاقات کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف آج سے 22 مارچ تک سعودی عرب کا سرکاری دورہ کریں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی جس میں تجارت کے فروغ، شراکت داری اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوگا.
यूक्रेन में 30 रोज़ा महदूद जंगबंदी पर अमरीका रूस मुत्तफ़िक। सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर 2 घंटे गुफ्तगू। तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 रोज़ तक हमले ना करने पर आमादगी का इजहार। कर्स्क में हथियार डालने वाले यूक्रेनी फौजियों को सलामती की जमानत। दोनों जानिब से 175 जंगी कैदियों का आज तबादला होगा। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजियों को भी हवाले करने पर तैयार। तवील जंगबंदी के लिए रूसी मुतालबात की तवील फहरिस्त बरकरार। बाहमी ताल्लुकात मामूल पर लाने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान को कभी भी इस पोजीशन में नहीं होना चाहिए कि इसराइल को तबाह कर दे। पुतिन की शराइत जाहिर करती हैं कि रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का रद्द-ए-अमल। कहा, रूसी सदर पुतिन का मकसद यूक्रेन को कमज़ोर करना। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर ट्रंप से बात करेंगे। अमरीकी सदर से गुफ्तगू का मकसद ये जानना होगा कि रूस ने अमरीका को क्या पेशकश की। ये जानना भी चाहते हैं कि अमरीका ने रूस को क्या पेशकश की। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत। इसराइल ने गजा जंगबंदी एक तरफा तौर पर ख़त्म कर दी। गजा पर वहशियाना बमबारी से जाबाक फ़लस्तीनियों की तादाद 400 से बढ़ गई। गजा के वज़ीर आज़म, 3 वज़रा, हमास और इस्लामी जिहाद के अरकान शोहदा में शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म का यरग़मालियों की रिहाई तक हमले जारी रखने का ऐलान। फ़लस्तीनियों को इलाक़े खाली करने का कह दिया। हमास का कहना है मुआहिदा तोड़कर इसराइल ने यरग़मालियों की जानें ख़तरे में डाल दी। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान, रूस, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, कतर, ईरान समेत दीगर ममालिक की शदीद मज़म्मत। गजा पर इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए ताउन में इजाफे की अहमियत को उजागर किया। बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर ने पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की तारीफ की। पंजाब में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर हुकूमती अपोजिशन यकज़बां। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जितना असलहा पंजाब में है, शरीफ शहरी डर कर रहता है। सूबे को असलहे से पाक करना होगा। चौधरी इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, पुलिस उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। हुकूमती रुकन पीर अशरफ रसूल बोले, पंजाब पुलिस 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। मलिक अहमद खान बुचर ने कहा कि हुकूमत इतनी नालायक है कि सेहत का बजट सिर्फ 25% खर्च हुआ। अब ये हुकूमत 1000 हेल्थ सेंटर्स प्राइवेटाइज करने जा रही है। हुकूमत पंजाब का आगोश प्रोग्राम के तहत 9 मौलूद बच्चों की माओं और हामला खवातीन को 23,000 रुपए देने का ऐलान। पहले मरहले में डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान और मियाँ वाली समेत सूबे के 13 अजला शामिल। इमदादी रकम हामला खातून को बच्चे की पैदाइश तक मुतवातिर तिब्बी मुआयने के विजिट पर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आगोश प्रोग्राम से न सिर्फ माँ बल्कि बच्चा भी सेहतमंद जिंदगी का आगाज़ करेगा। सरकारी वसाइल पर पसमानदा और दूर दराज इलाकों के अवाम का पूरा हक है। मुल्क की सलामती के अहम मामले पर तहरीक इंसाफ कौम के साथ खड़ी नहीं हुई। PTI का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट अफसोसनाक है। PTI चाहती ही नहीं कि मुल्क में अमन कायम हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को संजीदगी से एक होना होगा। गैर मुनासिब पोस्ट करने पर रावलपिंडी से मुलजिम मोहम्मद रेहान गिरफ्तार। पैका एक्ट के तहत थाना वारिस खान में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इदारों के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम अडियाला जेल मुंतकिल। अमरीकी इंतजामिया ने अदालती हुक्म के बावजूद ब्राउन यूनिवर्सिटी की लबनानी असिस्टेंट प्रोफेसर को अमरीका से डिपोर्ट कर दिया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि प्रोफेसर राशा ने हिजबुल्लाह की हिमायत और हसन नसरुल्लाह के जनाजे में शिरकत का एतराफ़ किया। उनके फ़ोन से हिजबुल्लाह रहनुमाओं की तस्वीर भी मिली। यूनिवर्सिटी ने अपने गैर मुल्की अमले और तुलबा को अमरीका से बाहर सफ़र करने से ख़बरदार किया है। अमरीका की सफ़े अवल की येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने बैनुल-अक़वामी तुलबा को अमरीका में दाखिले पर मुमकिना पाबंदी के हवाले से ख़बरदार कर दिया।
مغل شہنشاہ اورنگزیب کا مقبرہ گرانے کے مطالبے پر ہنگامے پھوٹنے کے بعد بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ناگپور کے کچھ حصوں میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ۔ گزشتہ روز ناگپور میں اورنگزیب کا مقبرہ گرانے کے لیے مظاہرے کیے گئے، جس سے شہر میں ہندو مسلم کشیدگی پھیل گئی۔ آسٹریلیا کے شہر برسبن میں 2 مسلمان لڑکوں پر نامعلوم افراد کا حملہ۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق نوجوانوں پر چلتی گاڑی سے فائرنگ کی گئی، زخمی نوجوانوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مسلم کمیونٹی کا پولیس کے رویے پر اظہار تشویش، کہا پولیس واقعے کو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعے کے طور پر نہیں دیکھ رہی۔ اور دوسرے T20 انٹرنیشنل میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بارش سے متاثرہ میچ میں پاکستان نے مقررہ 15 اوورز میں 9 وکٹ پر 135 رنز بنائے۔ سلمان آغا 46 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ نیوزی لینڈ نے 136 رنز کا ہدف 11 گیندوں پہلے 5 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ ٹم سائفرٹ نے 45 اور فن ایلن نے 38 رنز بنائے۔ 5 میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ تیسرا میچ جمعے کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔